تصور کریں کہ ایک انتہائی مشہور، قابل اور مانے ہوئے سرجن کسی خوفناک حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ وہ اپنے دونوں ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں۔ مطلب اب وہ کبھی آپریشن تھیٹر میں جا کر سرجری نہیں کر سکیں گے۔ بہت بڑی ٹریجڈی ہے یہ۔ بالکل۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں کل بھی اس شخص کی اتنی ہی عزت اور وہی رتبہ رہے گا جو آج ہے؟ میرا نہیں خیال۔ یعنی کیا کچھ ہی عرصے میں لوگ اسے فراموش نہیں کر دیں گے؟ اس کی وہ جو ایک معاشرتی اہمیت تھی وہ ختم ہو جائے گی؟ اور یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ جی، کیونکہ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو عموماً کامیابی، عزت اور مرتبے کو جانچنے کے لیے ہم نے ایک عجیب سا ترازو بنا رکھا ہے۔ ہاں، ہم لاشعوری طور پر لوگوں کو تولتے ہیں۔ بالکل۔ ہم کسی سے ملتے ہیں اور صرف اس کے پیشے یا اس کی کرسی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اسے کتنی اہمیت دینی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی گہرے اور قدرے تلخ مشاہدے کو کھنگالنے والے ہیں۔ بہت دلچسپ ٹاپک ہے۔ آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان ذرائع اور مواد کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں پسماندہ اور ترقی پذیر خطوں میں جیسے پاکستان، بھارت یا افغانستان میں انسان کی قدر اس کی کرسی سے ہوتی ہے، صحیح، جبکہ دنیا کے کچھ دوسرے یعنی ترقی یافتہ معاشروں میں انسان کو ایک انسان ہونے کے ناطے ترجیح دی جاتی ہے۔ تو آج ہم ٹیکنالوجی یا جی ڈی پی کا نہیں بلکہ انسانی اقدار اور شعور کے ارتقاء کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ جو آپ نے سرجن والی مثال سے بات شروع کی ہے نا، یہ دراصل اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں، یہاں بات صرف دو مختلف جغرافیائی خطوں کی یا مشرق و مغرب کی نہیں ہو رہی۔ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری اور نفسیاتی بات ہے۔ اگر ہم اس صورتحال کی جڑوں میں جائیں تو یہ بنیادی طور پر بقا کی جنگ اور تکمیل ذات کے درمیان کا فرق ہے۔ بقا کی جنگ یعنی سروائیول؟ جی بالکل۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی معاشرہ یا اس معاشرے کا ہر فرد ہر وقت اپنی معاشی بقا کے خوف میں مبتلا رہتا ہے تو اس کے سوچنے کا انداز کیسا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے برعکس جب ایک معاشرہ اس جان لیوا خوف سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ شعوری طور پہ کیسے آگے بڑھتا ہے؟ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اول تو یہ بقا کی جنگ والی بات واقعی بہت اہم محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جب کسی انسان کو ہر وقت یہی الجھن کھائے جا رہی ہو کہ کل گھر کا کرایہ کیسے دیا جائے گا، بچوں کی فیس کیسے جائے گی، یا کوئی بیماری آ گئی تو علاج کے پیسے کہاں سے آئیں گے، بالکل، تو ظاہر ہے اس کے رویے اور اس کے فیصلے تو بدل جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ بقا کی جنگ یا وسائل کی یہ جو کمی ہے، ہم انسانوں کو کس طرح ایک مشین یا آلہ بنا دیتی ہے؟ ہم کیسے ایک جیتے جاگتے سانس لیتے انسان کو محض ایک استعمال کی چیز سمجھنے لگتے ہیں؟ دیکھیں، اس کو نفسیات کی زبان میں معاشی عدم تحفظ یا سروائیولسٹ مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جن معاشروں میں وسائل کی شدید کمی ہوتی ہے نا، جہاں روزگار کے مواقع کم اور مقابلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور عدم مساوات بھی عروج پر ہوتی ہے، بالکل، وہاں انسان کا سارا فوکس، اس کی ساری توانائی صرف اس ایک بات پر خرچ ہوتی ہے کہ وہ خود کو معاشی اور سماجی طور پر کیسے محفوظ کرے۔ صحیح بات ہے۔ اب ایسے ماحول میں ہوتا کیا ہے؟ وہاں انسان کی بقا براہ راست اس کے پیشے سے جڑ جاتی ہے۔ معاشرہ انسان کو بطور ایک آلہ یعنی ہیومن ایز یوٹیلیٹی دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی، بس اس کا کام ہی اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ 100%۔ آپ اپنے ارد گرد خاندانی تقریبات یا شادی بیاہ کی محفلوں کا ہی جائزہ لے لیں۔ ہاں، وہاں تو یہ بہت ہوتا ہے۔ جی، اگر کسی خاندان میں ایک شخص اعلیٰ سرکاری افسر ہے یا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر یا انجینئر ہے تو پوری محفل کی توجہ کا مرکز وہی ہوتا ہے۔ بالکل، سب اسی کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اسے جو عزت دی جاتی ہے، دسترخوان پر جو سب سے اچھی جگہ دی جاتی ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ بہت ہمدرد، سچا یا اعلیٰ اخلاق کا مالک انسان ہے، بلکہ وہ عزت دراصل اس کی طاقت اور سرمایہ کی ہوتی ہے۔ بالکل، اس کی طاقت، اس کے سرمایے اور معاشرے میں اس کے رسوخ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ معاشرہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کل کو یہ شخص ہمارے کس کام آ سکتا ہے، اس کی افادیت کیا ہے۔ ارے واہ،
یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم انسان کو ایک سوئس آرمی نائف یا کسی مشین کا پرزہ سمجھ لیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب جب تک وہ چھری یا وہ اوزار ہمارے کام آ رہا ہے، ہمارے لیے وہ بہت قیمتی ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے چمکا کر رکھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا چھوٹا سا پرزہ ہے جس کی ہمیں فوری ضرورت نہیں، یا وہ پرزہ کام کرنا چھوڑ دے، تو ہم اس کی اہمیت ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ہم اسے اٹھا کر دراز میں پھینک دیتے ہیں۔ مطلب ہم اس انسان کی پوری زندگی کو، اس کے جذبات کو صرف اس کے کام تک محدود کر دیتے ہیں۔ یہ بہت زبردست اور حقیقت کے قریب ترین مثال دی آپ نے۔ انسان کو واقعی ایک اوزار سمجھ لیا جاتا ہے۔ تلخ حقیقت ہے۔ اور یہاں ایک بہت گہرا سوال جنم لیتا ہے کہ معاشرہ آخر اتنی بے حسی کا مظاہرہ کرتا کیوں ہے؟ جی، کیوں کرتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ رویہ دراصل ایک خوفزدہ معاشرے کی نشانی ہے، ایک ایسا معاشرہ جو اندر سے ڈرا ہوا اور کھوکھلا ہے۔ خوفزدہ معاشرہ۔ لوگ اپنے اندر کے اس عدم تحفظ کو چھپانے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ اچھا۔ جب کوئی شخص ایک کمزور پیشے والے کو دیکھتا ہے، مثال کے طور پر کوئی مزدور ہو، کسان ہو، سڑک پر جھاڑو لگانے والا ہو یا کوئی ہوٹل کا بیرا ہو، جی تو وہ اسے حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے؟ اس حقارت کے پیچھے دراصل اس کا اپنا احساس کمتری اور عدم تحفظ چھپا ہوتا ہے۔ مطلب وہ اپنے غصے اور اپنی محرومیوں کا بوجھ اس کمزور انسان پر ڈال کر خود کو تسلی دیتا ہے۔ بالکل، وہ اس کمزور پر اپنا رعب جھاڑ کر یا اسے نیچا دکھا کر ایک عجیب سی تسکین محسوس کرتا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر خود کو یہ یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ شکر ہے، کم از کم میں اس سے تو بہتر ہوں، میری حیثیت اس سے تو بڑی ہے۔ کیا بات ہے! ایسے معاشرے میں انسان بذات خود اپنے اخلاق اور کردار کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بس اس کی کرسی، اس کا عہدہ اور اس کا بینک بیلنس ہی اس کی کل شناخت بن جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک تکلیف دہ اور تلخ حقیقت ہے۔ ہم نے انسانوں کو ان کے کام کے لباس پہنا کر ان کی وہ جو اندرونی انسانیت ہے وہی چھین لی ہے۔ بالکل چھین لی ہے۔ ہم نے ان پر قیمت کی پرچیاں لگا دی ہیں۔ لیکن یہاں سے بحث کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ جی۔ جب یہ خوف ختم ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم ان ترقی یافتہ معاشروں کی بات کریں جو وسائل کے اس جان لیوا بحران سے نکل آئے ہیں، تو وہاں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کیا وسائل آ جانے سے یہ مشین اور پرزے والی ذہنیت خود بخود بدل جاتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ دیکھیں، جب کوئی معاشرہ بنیادی معاشی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے، جہاں مساوی حقوق اور ریاستی تحفظ ہر شہری کو میسر آ جاتا ہے، صحیح، تو وہ معاشرہ شعور کے ایک نئے اور بلند سفر پر نکلتا ہے۔ نفسیات کی دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے ابراہم میسلو کے ضروریات کے ہرم کا تصور بہت مددگار ہے۔ آپ کا مطلب ہے ہائرارکی آف نیڈز؟ جی بالکل، میسلو کی ہائرارکی آف نیڈز۔ اچھا، تو یہ میسلو کا ہرم دراصل کس طرح کام کرتا ہے، اگر ہم اسے بالکل سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں؟ اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں دیکھیں تو میسلو یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کی کچھ بنیادی اور جسمانی ضروریات ہوتی ہیں، جیسے روٹی، کپڑا اور مکان؟ ہاں، روٹی، کپڑا، مکان، نیند اور جسمانی تحفظ۔ جب تک کوئی انسان بھوکا ہے یا اسے یہ خوف ہے کہ کل اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا، جی، وہ کبھی بھی اعلیٰ اخلاقیات، فلسفے یا فنون لطیفہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اس کی ساری سوچ صرف روٹی کے گرد گھومے گی۔ ظاہر ہے۔ لیکن جب یہ بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور انسان اس فکر سے آزاد ہو جاتا ہے کہ کل کا کھانا کہاں سے آئے گا، تو وہ اس حرم میں اوپر کی جانب سفر کرتا ہے۔ یعنی تب وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے قابل ہوتا ہے جن کا تعلق روح اور کردار سے ہے۔ بالکل درست۔ جب بقا کا وہ جان لیوا خوف نہیں رہتا تو انسان اخلاقیات، تخلیقی صلاحیتوں اور خود شناسی کی طرف بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ معاشروں میں انسان کو بطور آلہ نہیں بلکہ بطور ایک مقصد یعنی ہیومن ایز این اینڈ دیکھا جاتا ہے۔ ہیومن ایز این اینڈ، بہت گہری بات ہے۔ اب وہاں کسی کی قدر اس بات سے نہیں ہوتی کہ وہ کتنا طاقتور ہے یا اس کا عہدہ کتنا بڑا ہے، بلکہ اس کی قدر اس کے رویے، اس کی قانون کی پاسداری اور اس کی شہری ذمہ داری سے ہوتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان کو بطور مقصد دیکھا جانے لگے تو اس کا عملی مظاہرہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا عملی مظاہرہ آپ کو ان معاشروں کی روزمرہ زندگی میں نظر آتا ہے۔ وہاں
مطلب یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ایک سڑک صاف کرنے والا خاکروب اور ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO دونوں ایک ہی ٹرین میں ایک ساتھ کھڑے ہو کر سفر کر رہے ہوں۔ ارے واہ! یا پھر صبح کام پر جاتے ہوئے کسی کافی کی دکان پر وہ دونوں ایک ہی قطار میں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں۔ وہاں ان دونوں کے لیے معاشرتی احترام کا معیار ان کا پیشہ نہیں ہے۔ کوئی اس CEO کو اس لیے قطار توڑ کر آگے جانے کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ ایک بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ صحیح۔ وہاں عزت کا معیار یہ ہے کہ وہ دونوں قانون کی کتنی پاسداری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک عام انسان کے طور پر ان کا برتاؤ کیسا ہے۔ تو اگر میں اس خاکروب اور CEO کی مثال کو سامنے رکھوں تو میرے ذہن میں ایک بہت مضبوط تنقیدی سوال بھی اٹھتا ہے۔ جی پوچھیں۔ جب ہم اس قطار کا تصور کرتے ہیں تو کیا واقعی یہ برابری صرف اس لیے ہے کہ ان دونوں کے پاس یا اس معاشرے کے پاس دولت کی فراوانی آ گئی ہے، یا اس کے پیچھے اس ریاستی نظام اور قانون کی برابری کا کوئی ڈنڈا ہے جو اس طاقتور CEO کو بھی اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اس خاکروب کو اپنے برابر کا ایک انسان سمجھے؟ اچھا سوال ہے۔ مطلب کیا یہ ان کی کوئی اندرونی روحانی اخلاقیات ہے یا پھر یہ محض بیرونی نظام کا دباؤ ہے؟ بہت ہی زبردست نقطہ اٹھایا ہے آپ کی اس سوچ نے، اور اس سوال کا جواب ہمیں معاشیات سے نکال کر خالص فلسفے کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ فلسفہ۔ کیونکہ یہ محض معیشت کی فراوانی یا صرف قانون کے ڈنڈے کا کمال نہیں ہے، یہ دراصل انسانی شناخت کا مسئلہ ہے۔ شناخت کا؟ جی، اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے مشہور فرانسیسی فلسفی ژان پال سارتر کا نظریہ وجودیت یعنی ایگزسٹنشیلزم کا تصور بہت رہنمائی کرتا ہے۔ نظریہ وجودیت؟ یہ سننے میں تو کافی بھاری بھرکم فلسفہ لگ رہا ہے۔ کیا ہم اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑ سکتے ہیں؟ بالکل جوڑ سکتے ہیں۔ نظریہ وجودیت کا بنیادی اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان کا وجود یعنی اس کی ایگزسٹنس، اس کی ماہیت یا تشخص جسے ہم ایسنس کہتے ہیں، اس سے پہلے آتا ہے۔ چلیں اس کو ذرا آسان کرتے ہیں۔ ماہیت یا تشخص سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اگر آپ ایک کرسی بناتے ہیں تو اس کرسی کو بنانے سے پہلے آپ کے ذہن میں اس کا مقصد موجود ہوتا ہے کہ اس پر بیٹھا جائے گا۔ بالکل، اس کا ایک فنکشن ہے۔ یعنی کرسی کا مقصد یا تشخص پہلے سے طے شدہ ہے، لیکن سارتر کہتا ہے کہ انسان کوئی کرسی یا میز نہیں ہے۔ انسان ایک بالکل خالی سلیٹ کی طرح اس دنیا میں آتا ہے۔ اس کا کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد یا پیشے کا ٹھپا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اعمال، اپنے فیصلوں اور اپنے کردار سے خود کو تخلیق کرتا ہے۔ وہ اپنی ماہیت خود بناتا ہے۔ اچھا، تو انسان آزاد ہے کہ وہ اپنی کہانی خود لکھے؟ بالکل۔ لیکن اس کا ہمارے آج کے موضوع یعنی پیشے اور عزت سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بالکل سیدھا ہے۔ پسماندہ معاشرے دراصل انسان سے اس کی یہ آزادی، یہ خالی سلیٹ ہونے کا حق چھین لیتے ہیں۔ صحیح۔ وہ انسان کو ایک پیشے کے خول میں، ایک مخصوص ڈبے میں قید کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم محض ایک انسان نہیں ہو، تم تو ایک انجینئر ہو، یا تم ایک کلرک ہو، یا تم ایک ڈرائیور ہو۔ اور پھر وہ اسی پیشے کے حساب سے اس کی عزت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پیشے کا خول، یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی ہم نے انسان کے ارد گرد ایک دیوار کھڑی کر دی کہ بس تمہاری کل کائنات اور تمہاری کل اہمیت یہی پیشہ ہے۔ جی بالکل۔ اور یہاں وہ سرجن والی مثال دوبارہ یاد کریں جس سے ہم نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ہاں، وہ جس کے ہاتھ کٹ گئے۔ بالکل۔ اگر وہ مایا ناز سرجن کسی حادثے میں اپنے ہاتھ کھو دے اور مزید آپریشن نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ ایک پسماندہ ذہنیت والے معاشرے میں اس کی سماجی حیثیت فوراً گر جائے گی۔ ظاہر ہے کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ وہ کل تک تقریبات میں مہمان خصوصی ہوتا تھا، آج کوئی اسے پوچھے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بے حس معاشرے نے اس کی پوری شناخت، اس کا پورا تشخص صرف اور صرف اس کے سرجن ہونے تک محدود کر دیا تھا۔ بہت تلخ ہے۔ وہ ان کے لیے انسان نہیں، بس ایک سرجری کرنے والی مشین تھا۔ مشین خراب ہوئی تو افادیت ختم ہوئی۔ یہ تو واقعی دل دہلا دینے والی حقیقت ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ایک ارتقا یافتہ باشعور ذہنیت یہ مانتی ہے کہ پیشہ، چاہے وہ سرجن کا ہو یا صفائی کرنے والے کا، انسان کی زندگی کا محض ایک حصہ ہے۔ صحیح۔
یہ اس کی کل کائنات نہیں ہے. انسان کی اصل کائنات تو اس کا ضمیر، اس کی ہمدردی، اس کے احساسات اور اس کا مجموعی کردار ہے. سارتھر کا فلسفہ یہی بتاتا ہے کہ ہم اکثر انسان کی قابلیت اور اس کی انسانیت کو آپس میں الجھا دیتے ہیں. قابلیت ایک ہنر ہے، لیکن انسانیت وہ اصل جوہر ہے جو اسے عزت کے لائق بناتا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم ایک شاندار پینٹنگ کو دیکھ رہے ہوں اور ہم تصویر کے فریم کو ہی اصل پینٹنگ سمجھ لیں. ارے واہ، کیا بات ہے! ہم نے اس سرجن کو یا کسی بھی پیشے سے وابستہ شخص کو ایک فریم میں جڑ دیا ہے جس پر اس کا عہدہ لکھا ہے. بالکل. اگر کسی وجہ سے وہ فریم ٹوٹ جائے یا اس پر سے سونے کا پانی اتر جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پینٹنگ کی بھی اب کوئی قدر نہیں رہی. ہم اسے کباڑ میں پھینک دیتے ہیں. جی، ہم یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ اصل خوبصورتی، اصل قیمت اور اصل فن تو اس کینوس پر موجود کردار کے رنگوں میں تھا. وہ رنگ جو اس انسان کے ضمیر، اس کے دکھ درد اور اس کی ہمدردی سے بنے تھے. محض فریم کے ٹوٹنے سے پینٹنگ کی اہمیت تو ختم نہیں ہوتی نا. یہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور جامع تشبیہ ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے. فریم اور کینوس کا یہی وہ بنیادی فرق ہے جو نہ صرف سارتر کا فلسفہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جی، بلکہ شعور کی وہ منزل بھی ہے جہاں تک پہنچنا ہر ترقی پذیر معاشرے کا اصل ہدف ہونا چاہیے. ہمیں اس فریم کی چکا چوند سے باہر نکل کر اس کینوس کو، اس انسان کے اصل وجود کو دیکھنا اور محسوس کرنا ہوگا. لیکن دیکھیں، یہاں ایک اور پہلو پر بھی بات ہونی چاہیے. جی ضرور. ہم نے گفتگو میں ترقی یافتہ اور مغربی معاشروں کی کافی تعریف کر لی کہ وہاں CEO اور خاک روپ برابر کھڑے ہیں اور وہاں انسان کی قدر ہوتی ہے. فریم اور پینٹنگ کی اس شاندار مثال کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا واقعی مغربی معاشرے اتنے ہی آئیڈیل، اتنے ہی مکمل اور بے عیب ہیں؟ اچھا سوال ہے. کیا وہاں واقعی ہر شخص کو صرف کینوس کے رنگوں یعنی اس کے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے، یا وہاں بھی اس پینٹنگ کو، اس فریم کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر بیچنے کی کوئی دوڑ لگی ہوئی ہے؟ کیا وہاں مادیت پرستی یا پیسے کی ہوس بالکل ختم ہو چکی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ حقیقت اتنی سادہ اور مثالی ہے. آپ کا یہ شک بالکل بجا ہے، اور کسی بھی چیز کو اندھا دھند آئیڈیلائز کر لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے. بالکل. ہمیں ایک متوازن نقطہ نظر رکھنا چاہیے اور حقیقت کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی معاشرہ، چاہے وہ کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، مکمل طور پر آئیڈیل یا یوٹوپیائی نہیں ہوتا. ان ترقی یافتہ مغربی معاشروں میں بھی ایک انتہائی مضبوط بلکہ بعض اوقات بے رحم سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم موجود ہے. اور ظاہر ہے جہاں کیپٹلزم ہوگا وہاں تو منافع، سرمایہ اور حیثیت کی دوڑ تو ہوگی. بالکل ہوگی. وہاں بھی دولت کی دوڑ ہے. لوگ وہاں بھی مہنگی ترین گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں، بڑے اور عالیشان گھروں کے خواب دیکھتے ہیں، اور مہنگے برانڈز پہنتے ہیں. جی، اور دنیا کے مہنگے ترین برانڈز کے کپڑے پہن کر اپنا رتبہ دکھاتے ہیں. وہاں بھی کہیں نہ کہیں دولت مندی کو اور بینک میں موجود رقم کو کامیابی کا ایک بڑا پیمانہ سمجھا جاتا ہے. صحیح. ایک غریب انسان وہاں بھی غریب ہی ہے اور اسے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر اصل فرق کہاں رہ گیا؟ اگر پیسے کی دوڑ وہاں بھی ہے، سٹیٹس کا چکر وہاں بھی ہے اور یہاں ہمارے معاشروں میں بھی ہے، تو پھر ہم یہ سارا موازنہ، یہ ساری بحث کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب سے اہم اور نازک نقطہ ہے. اصل فرق اس دوڑ کے ہونے یا نہ ہونے میں نہیں ہے. تو پھر کس چیز میں؟ اصل فرق اس دوڑ کے دوران، زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں یا گر جانے والوں کے ساتھ ہونے والے سلوک میں ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں کم از کم بنیادی انسانیت کی سطح پر پیشے کی بنیاد پر تذلیل نہیں کی جاتی. صحیح. وہاں غربت کی وجہ سے تذلیل کا وہ ننگا ناچ نہیں ہوتا جو بدقسمتی سے جنوبی ایشیا کے پسماندہ خطوں کا سب سے بڑا المیہ ہے. مطلب یہ کہ غریب ہونا ایک بات ہے، لیکن غریب ہونے کی وجہ سے کیڑے مکوڑے سمجھا جانا بالکل دوسری بات ہے. 100%. وہاں اگر ایک شخص ریسٹوران میں صفائی کا کام کرتا ہے تو وہ معاشی طور پر کمزور ہو سکتا ہے، لیکن ریاست،
معاشرے اور سب سے بڑھ کر قانون کی نظر میں اس کی عزت نفس محفوظ ہے۔ قانون کا ڈر ہے؟ بالکل۔ ایک ارب پتی کاروباری شخص اور ایک عام ورکر پر ٹریفک کا قانون، عدالت کا نظام اور بنیادی حقوق کا اطلاق ایک جیسا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ جو قانون اور ریاست کی نظر میں برابری ہے، یہ دراصل اعلیٰ اخلاقیات اور مساوات کی طرف جانے والی پہلی اور سب سے مضبوط سیڑھی ہے۔ وہ معاشرہ انسان کو اس کی غربت یا اس کے کمزور پیشے کی وجہ سے گالی نہیں بناتے۔ وہ اسے حقیر یا کمتر ذات کا نہیں سمجھتے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اس پوری تفصیلی بحث، ان تمام فلسفیانہ نظریات، میسلو کی ضروریات کے ہرم، بقا کی جنگ اور سارتر کے وجودیت کے تصورات کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو ہم کس حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ اگر ہم اس ساری بحث کو ایک وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس کا حرف آخر اور سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ پسماندگی صرف پیسوں کی کمی کا نام نہیں ہے۔ جب تک ہم انسان کو ایک پروڈکٹ، ایک مشین یا ایک آلہ سمجھنے کی اس فرسودہ عادت سے باہر نہیں نکلیں گے، ہماری حقیقی اندرونی اور معاشرتی ترقی قطعی طور پر ناممکن ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم اکثر یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ اگر ہمارے شہروں میں موٹر ویز بن جائیں، سڑکیں چوڑی ہو جائیں، ہر ہاتھ میں جدید ترین سمارٹ فون آ جائے اور وہ بڑی بڑی بلڈنگز بن جائیں، ہاں جی، اور آسمان سے باتیں کرتی فلک بوس عمارتیں کھڑی ہو جائیں، تو ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ جی، ہم تو ظاہری ڈھانچے کو ہی ترقی سمجھ لیتے ہیں نا؟ بالکل، لیکن اصل پسماندگی ٹیکنالوجی یا ان بڑی عمارتوں کی کمی کی نہیں ہے۔ اصل پسماندگی، اصل زوال اس سوچ کا ہے جو انسان کی روح کو، اس کے اندر چھپے اصل جوہر کو یکسر نظر انداز کر دیتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اس کا موازنہ، اس کی عزت کا فیصلہ صرف اس کی جیب اور اس کی کرسی کے سائز سے کرتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب تک معاشرہ ایک انسان کو محض ایک ذی روح ہونے کے ناطے محترم نہیں سمجھے گا، اس کے کینوس پر بکھرے اخلاق کے رنگوں کی قدر نہیں کرے گا، وہ معاشرہ چاہے سونے کی سڑکیں ہی کیوں نہ بنا لے، اندر سے کھوکھلا اور بیمار ہی رہے گا۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا اور ہمارے روزمرہ کے رویوں پر ایک گہرا وار کرنے والا تجزیہ ہے۔ جی بالکل۔ اس تفصیلی جائزے نے یقیناً ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے رویوں میں کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، بازاروں سے گزرتے ہیں، خاندانی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی قدر کس پیمانے، کس ترازو پر کر رہے ہیں۔ صحیح۔ کیا ہم سڑک پر جھاڑو لگانے والے محنت کش کو دیکھ کر ویسا ہی احترام محسوس کرتے ہیں جیسا ایک بڑی چمکدار گاڑی میں بیٹھے ہوئے کسی افسر کو دیکھ کر کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت چبھتا ہوا سوال ہے۔ واقعی؟ کیا ہم انسانوں کو ایک استعمال کی پروڈکٹ سمجھ رہے ہیں یا ان کے اندر موجود ایک ذی روح کو محسوس کر رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے آج کی اس بھرپور گفتگو میں سمجھا، حقیقی معنوں میں ترقی یافتہ ہونے کا اصل مطلب بڑی معیشت یا اونچی عمارتیں نہیں، بلکہ انسان کا محترم ہونا اور اس کے وجود کا احترام کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اب اس سب پر اتنی تفصیلی بات کرنے کے بعد اور آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا نیا اور قدرے چبھتا ہوا سوال ذہن میں ابھر رہا ہے جو آج کی اس ساری بحث کی بنیاد پر تو ہے، مگر ہم نے اس زاویے سے ابھی تک سوچا نہیں۔ کیا سوال ہے؟ اور وہ سوال سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ فرض کریں کہ کل صرف ایک رات کے اندر کوئی معجزہ ہو جائے اور ہمارے خطے میں، ہمارے ان پسماندہ سمجھے جانے والے ممالک میں اچانک مکمل معاشی خوشحالی آ جائے۔ اچھا۔ وسائل کی کوئی کمی نہ رہے، ہر شخص کے پاس گھر ہو اور معاشی برابری قائم ہو جائے، تو کیا لوگوں کو ان کے پیشے، ان کے عہدے اور ان کی کرسی سے جانچنے کی یہ جو پرانی عادت ہے، کیا یہ راتوں رات ختم ہو جائے گی؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر کیا صدیوں کا یہ طبقاتی غرور، دوسروں کو نیچا دکھانے کی یہ لت اب ہمارے معاشرتی ڈی این اے کا حصہ بن چکی ہے؟ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کمزور کو روندنے کے کہ اب اس ذہنیت کو بدلنے کے لیے صرف پیسوں، وسائل یا معاشی پیکیجز کی نہیں، بلکہ ایک طویل، بہت طویل نفسیاتی علاج اور مسلسل شعوری جد و جہد کی ضرورت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید انسان کو بے چین کر دے، لیکن اس پر ضرور